السلام علیکم احباب، توقع ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں شہزاد اقبال آپ سے آپ کے یوٹیوب چینل چیزنگ سکسیس کے توسط سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اکرم عتیق صاحب، ہم تخلیقی شخصیت کے مالک ہیں، غزل گوئی، ہائیکو نویسی، نظم نگاری اور کالم نگاری ان کی تخلیقی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمہ تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ایک سراپا محبت شخصیت ہیں، ان درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور ان دنوں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج وہاڑی میں صدر شعبہ اردو کی حیثیت سے اپنی تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں پہلے ڈاکٹر صاحب کے 2 اشعار کے ساتھ ان کی طرف چلیں گے۔ یاد رکھنے کی آرزو ہے اگر، یاد رکھنے کی آرزو ہے اگر، بھول جانے کا حوصلہ رکھو، ہم سے روٹھو مگر سلیقے سے، واپس آنے کا راستہ رکھو۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر سب سے پہلے تو بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے میرے لیے وقت نکالا اور ہمیں اپنی صحبت سے فیض یاب کیا۔ سر ہم سٹارٹ کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ پہلے تو ذرا اپنی جائے پیدائش کے ساتھ ساتھ اپنا جو بچپن ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا کہاں گزرا؟ جائے پیدائش عارف والا ہے۔ صحیح۔ بچپن عارف والا کی گلیوں میں ہی گزرا، واہ۔ وہیں ابتدائی تعلیم کا آغاز ہوا۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 2 سے 8ویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔ گورنمنٹ ایم سی ہائی اسکول آرے والا سے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔ صحیح۔ گورنمنٹ اسلامیہ کالج آرے والا سے ایف اے کیا، پھر بی اے گورنمنٹ کالج ساہیوال سے کیا، صحیح۔ ایم اے پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج سے کیا، اور پھر پی ایچ ڈی بھی پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج ہی سے کی۔ ماشاءاللہ۔ سر آپ نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز کب اور کس صنف سخن سے کیا؟ تخلیقی سفر کا آغاز جو ہے وہ تو 7ویں کلاس میں تھا، تو ایک کہانی میں نے لکھی چوہے کا غرور، واہ۔ اور وہ نوائے وقت پھول اور کلیاں جو بچوں کا ایڈیشن آتا تھا اس میں بھیجی، وہ انہوں نے میری تصویر کے ساتھ چھاپ دی۔ صحیح۔ تو بڑی حوصلہ افزائی ہوگی بچپن میں، لیکن بنیادی رجحان جو ہے وہ شاعری کی طرف ہی تھا۔ بچپن میں شعر مجھے بغیر کسی کوشش کے یاد ہو جاتے تھے۔ اسکول کی دیواروں پر لکھے ہوئے شعر، یا کلاس روم میں کوئی چارٹ لگا ہوا ہے اس پہ کوئی شعر ہے تو خود بخود یاد ہو جاتے تھے۔ اور بچوں کے ایڈیشن پڑھتا تھا، بچوں کے رسالے جو آتے تھے اس دور میں۔ صحیح۔ تو اس طرح سے یہ تخلیقی سفر چلتا رہا، اور جو ہے جو ساتھ ساتھ چلا پھر باقاعدہ جو میرا بنا ہے کہ تخلیق میری وہ شاعری ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ یعنی سر آپ کی تخلیقی شخصیت کا ایک حوالہ افسانہ نگاری بھی ہے ابتدائی زمانے میں۔ شاعری میں سر پہل کس صنف ادب کو آپ نے اپنایا؟ نہیں، افسانے میں نے نہیں لکھے، وہ تو میں نے صرف ایک افسانہ لکھا تھا۔ گورنمنٹ کالج ساہیوال کا کالج میگزین چھپنا تھا، میں اس کا ایڈیٹر تھا، طالب علم مدیر تھا۔ تو پروفیسر صاحب جو تھے، جو اس کے مدیر اعلیٰ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ افسانے ہمارے ہاں کم ہیں، تو کوئی ایک آدھ افسانہ ہو جائے۔ تو میں نے بس وہ ہاسٹل میں مقیم تھا، رات کو بیٹھا ایک افسانہ لکھ دیا، تو وہ اسی کالج میگزین میں چھپ گیا، اور وہی واحد افسانہ ہے۔ افسانہ لکھنے کی طرف میرا رجحان نہیں ہے۔ صحیح۔ سر اصناف سخن میں سے کس صنف کو پہلے آپ نے اپنے تخلیقی اظہار کے لیے برتا؟
غزل کو اسکول کے زمانے میں وہ شروع ہو گیا تھا یہ سلسلہ. تو علامہ اقبال کے دن پر، قائد اعظم کے دن پر ایسے نظمیں ان کے لیے لکھیں جو پہلے پہل جو ہے اسکول کے اسٹیج پر پیش کی. لیکن جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے مجھے یاد پڑتا ہے 11ویں کلاس سے میں باقاعدہ غزل جو ہے وہ کہتا تھا. پہلے بھی کہتا تھا لیکن وہاں سے مجھے یاد ہے کہ اس دور میں کہتا تھا، اور میرے کالج کے جو اساتذہ تھے وہ بھی اس حوالے سے میری حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور ان کے انداز سے مجھے لگتا تھا کہ وہ میری شاعری میں کچھ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس میں جان موجود ہے. ماشاء اللہ. اچھا سر، پہلا جو آپ کا شعری مجموعہ ہے وہ ہائیکو پر مشتمل ہے. جی جی. یعنی 1994 میں جو زیور طبع سے آراستہ ہوا. تو آغاز آپ نے غزل سے کیا، پھر یہ تخلیقی سفر میں یہ کیسا موڑ آیا کہ آپ غزل سے براہ راست ہائیکو کی طرف گئے؟ اور چند ہائیکو پر ہی یہ کام نہیں رکا بلکہ ایک پورا مجموعہ آپ کا طبع ہوا ہے، چھپا ہے. جی، میں بالکل باقاعدگی کے ساتھ جو میں نے جس صنف میں شاعری کی ہے وہ غزل ہی ہے. صحیح. تو ہائیکو لکھنے سے پہلے بھی میں بہت سی غزلیں کہہ چکا تھا، اور غزل ہی میری پہچان تھی. تو یہ جو آغاز میں آپ نے اشعار سنائے ہیں کہ یاد رکھنے کی آرزو ہے اگر، بھول جانے کا حوصلہ رکھو، ہم سے روٹھو مگر سلیقے سے، واپس آنے کا راستہ رکھو. تو یہ ہائیکو کہنے سے پہلے میں یہ غزل کہہ چکا تھا. ماشاءاللہ. تو ہوا یوں کہ حلقہ ارباب ذوق لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اجلاس تھا، تو وہاں ہائیکو پر بحث چھڑ گئی. صحیح. تو وہاں ایک جاپانی طالب علم سویامانے بھی موجود تھے. انہوں نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں جو ہائیکو لکھے جا رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں نہیں لکھے جا رہے. صرف منیر نیازی کی نظموں میں کچھ ہائیکو کا رنگ پایا جاتا ہے. تو بس سویامانے کی اس بات نے مجھے ہائیکو کی طرف متوجہ کیا، اور میں نے اگلے ہی دن سے ہائیکو سے متعلق مضامین حاصل کیے، اردو میں، انگریزی میں، اور جاپنی سے جو انگلش میں ٹرانسلیٹڈ ہو چکے تھے ہائیکو، کچھ ان کا مطالعہ کیا، اور میں نے اس کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش کی. جو میں سمجھتا چلا گیا تو مجھے اس میں بڑی کشش محسوس ہوئی، خاص طور پہ نیچر کے حوالے کی وجہ سے. کیونکہ وہ جب نیچر کا حوالہ آتا ہے نا تو وہ کچھ ایسا بنتا ہے کہ ایک امیج بن جاتا ہے، ایک تمثال تخلیق ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے آنکھوں میں ایک تصویر آتی ہے جس میں جذبات بھی ہوتے ہیں. تو میں نے پھر میں اس کی طرف متوجہ ہوا، مجھے اس کی طرف کشش ہوئی، میں نے ہائیکو کہنا شروع کر دی. اور جب میں ہائیکو کہتا مجھے لگتا میں نے کسی اپنے دیکھے ہوئے منظر کی تصویر محفوظ کر لیا، اور اب میری یادداشت سے کبھی یہ محو نہیں ہوگی، مجھے یاد آتی رہے گی. اور پہلا مجموعہ ہائیکو کا لانے کا یہ سبب بنا کہ ہائیکو جن دنوں میں کہہ رہا تھا انہی دنوں کوئی سیلاب آیا ہوا تھا پاکستان کے بعض علاقوں میں. تو ان میں سے کوئی 10 ہائیکو میں نے سیلاب کی صورتحال پر بھی کہہ دیے. تو استاد مکرم قاضی حبیب الرحمن صاحب کو میں نے وہ ہائیکو ایسے دکھائے، تو انہوں نے دیکھے تو وہ مجھے کہنے لگے یہ تو بڑے اچھے ہائیکو آپ نے لکھ دیے، تو جلدی کسی رسالے کو بھیج دیں. میں نے وہ ماہ نو کو بھیجے. ماہ نو میں چیز جو ہے اپنا لائن میں لگتی ہے، پھر باری آتی ہے، لیکن اگلے ہی شمارے میں وہ آ گئے. تو اس طرح سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اس حوالے سے. تو میں قاضی صاحب کے پاس گیا، میں نے انہیں دکھایا کہ یہ تو انہوں نے چھاپ دیے ہیں سارے ہائیکو میرے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کتنے ہائیکو لکھ لیے؟ میں نے کہا کوئی 150 کے قریب لکھ لیے. تو کہنے لگے اگر اسی معیار کے ہیں تو پھر کتاب چھاپ دو اور جلدی کرو، چھاپ دو پھر اگر اسی معیار کے ہیں. تو پھر میں نے ان میں سے انتخاب کیا، انتخاب کر کے 110 ہائیکو کا ایک مجموعہ جو ہے چھاپ دیا. اپنے سامعین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب نے
ہائیکو کے شروع میں ہائیکو کے حوالے سے ایک مربوط مقدمہ بھی لکھا ہے ہائیکو کے متعلق. اچھا سر، مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا ہے جیسے کلیاں اچھال دے کوئی کو پڑھنے کا ہائیکو کا جو مجموعہ ہے. تو سر آپ نے فطرت کو انسانی جذبات و احساسات اور انسانی زندگی سے یوں ہم آہنگ کیا ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں. تو میں سر چاہوں گا کہ آپ کوئی ایک دو ہائیکو سامعین کے لیے پیش کریں. ہاں، ایک تو وہ ہائیکو جو بہت مشہور ہو گیا کہ جس کبوتر سے پیار ہے تم کو اس کو چھوڑو کھلی فضاؤں میں، لوٹ آئے تو پھر تمہارا ہے. واہ کیا کہنا سر، لوٹ آئے تو پھر تمہارا ہے. بہت خوب. یوں کبوتر اڑے درختوں سے جیسے کلیاں اچھال دے کوئی. یوں کبوتر اڑے درختوں سے جیسے کلیاں اچھال دے کوئی. زلزلہ کس قدر اچانک تھا بہت خوب. اور پھول ہاتھوں میں لے کے جا پہنچی. شوق سی بیل اس کی کھڑکی تک، مجھ میں اتنا بھی حوصلہ نہ ہوا. واہ کمال صاحب. اور ایک جو آخری ہائیکو ہے جیسے کلیاں اچھال دے کوئی مجموعے کا. ہم نے آزاد کر دیا طوطا، شیڈ سے اس کو لے گئی بلی. قید اڑنا بھلا بھی دیتی ہے. واہ 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 بہت خوب سر. اب تک آپ کے کتنے شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں؟ ہاں، میرے 4 شعری مجموعے جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں. جی سر. اور یہ جو ہے جیسے کلیاں اچھال دے کوئی ہائیکو پر مشتمل مجموعہ جو ہے اس کا دوسرا ایڈیشن بھی شائع ہو گیا. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی. اور ابھی حال ہی میں بک ڈائجسٹ نے جو ہے اکرم عتیق نمبر شائع کیا ہے اور اس میں میری غیر مطبوعہ شاعری دی ہے، تو وہ یقیناً ایک بھرپور شعری مجموعے سے زیادہ ہے. جی سر. اور سر میں سمجھ اور یہاں یہ وضاحت کرتا چلا جاؤں، اگر وہ ان دنوں میں نہ چھاپتے تو شاید میں ابھی کتاب چھاپتا. صحیح. تو میں اسی انتخاب کے سلسلے میں تھا، تو انہوں نے کہا آپ کا نمبر چھاپ رہے، اپنی غیر مطبوعہ شاعری دے دیں. میں نے وہ انہیں دے دی اور انہیں پسند آ گئی، انہوں نے چھاپ دی، بھرپور طریقے سے چھاپ دی. ہاں جی سر. یہ میرے خیال میں پاکستان جیسے ملک میں ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کسی شاعر کے لیے کہ اس کی حیات میں ہی ایک نمبر. ہاں، یہ تو جی مظہر سلیم مجوکا صاحب، اظہر سلیم مجوکا صاحب، ان کی نظر انتخاب پڑ گئی، انہوں نے پذیرائی کی بلکہ ذرہ نوازی کی. ان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اسی عمر میں میرا نمبر جو ہے وہ شائع کر دیا، اور میں دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے ہی. اور جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اصل میں بعد از حیات ہی ایسے سلسلے ہمارے یہاں شروع ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑا اچھا وہاں لکھا ہے ایک چھوٹا سا، انہوں نے اس کا جو ہے آغاز میں تھوڑا سا مظہر مجوکا صاحب نے لکھا ہے، اداریہ کہہ لیں، بہت مختصر سا. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک تو ہم یہ اکرم عتیق کو اس کی سالگرہ کا تحفہ پیش کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے جانے کے بعد ہی چھاپتے ہیں، تو کیوں نہ ان کی حیات میں ہی ان کو یہ چھاپ کے دیا جائے تاکہ وہ خود دیکھیں. تو ان کی مہربانی ہے ایک بار پھر کہ انہوں نے اس قابل سمجھا، اور ماشاءاللہ وہ ابھی فیس بک پہ بھی ان کے میسیجز میں نے دیکھے ہیں، اور انہوں نے ویسے بھی مجھے فون کر کے بھی بتایا کہ بھئی یہ ہمارا نمبر جو ہے اس کی بڑی پذیرائی ہو رہی. بالکل سر. آپ کا تخلیقی کام ہی یہ یعنی مستحق تھا کہ اسے ایک خصوصی کی صورت میں شائع کیا جائے. سر میں آپ سے شعری مجموع کے ریلیٹڈ ہم نے کہیں بات ادھوری رہ گئی ہے کہ وہ مجموع کے نام بمائے سنین اگر. ہاں جی بالکل بالکل. پہلے جو ہے
सितंबर 1994 में जैसे कलियां उछाल दे कोई हाइको का मजमूआ शाया हुआ। फिर जो है उसके बाद जो है ये कभी सोचा ना था जी सर। गज़लों का मजमूआ शाया हुआ। फिर उसके बाद जो है मंजूम पहेलियों का यानी तरतीब थोड़ी इधर उधर हो गई। ये पहले जो है 1994 ईस्वी में हाइको का मजमूआ शाया हुआ जी सर। और उसके बाद जो है सन 2000 में याद का मौसम मजमूए गज़लिया शाया हुआ। वाह। उसके बाद जो है फिर चांद में सूरज कैद हुआ, मंजूम पहेलियों का मजमूआ शाया हुआ। सही। और उसके बाद जो है ये कभी सोचा ना था, फिर से मजमूआ गज़लिया शाया हुआ। वाह। और अभी चंद साल पहले जो है ये जैसे कलियां उछाल दे कोई का दूसरा एडिशन जो है शाया हुआ। माशाअल्लाह। नज़्म का उन्वान है दिसंबर जा रहा है। दिसंबर जा रहा है, जनवरी आने को है फिर से। दिसंबर जा रहा है, जनवरी आने को है फिर से। मैं फिर से सोचता हूँ जनवरी आ जाने से पहले उसे एक बार फिर देखूं, उसे एक बार फिर कह दूं। दिसंबर जा रहा है, जनवरी आने को है फिर से। मैं फिर से सोचता हूँ जनवरी आ जाने से पहले उसे एक बार फिर देखूं, उसे एक बार फिर कह दूं कि जाते साल के वादे वो ख़त कस्में वो सारी आरज़ुएं हसरतें, फूलों की सारी पत्तियां जिन पर तुम्हारा नाम लिखा है, वो सारे फूल जो चाहत का एक उजला हवाला है, तरोताज़ा हैं, जिंदा हैं। कि जाते साल के वादे वो ख़त कस्में वो सारी आरज़ुएं हसरतें, फूलों की सारी पत्तियां जिन पर तुम्हारा नाम लिखा है, वो सारे फूल जो चाहत का एक उजला हवाला है, तरोताज़ा हैं, जिंदा हैं। तुम्हारे शहर में डूबे हैं, हैरान हैं। और आते जनवरी का कुफले अबजद खोलने को फिर तुम्हारे नाम के हरफों की माला जप रहे हैं। वाह।